ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ قرآن مجید کی ایک ایسی صورت جس کی صرف 18 آیات ہیں، لیکن اس میں اخلاقی روحانی ایسی تربیت کی گئی ہے کہ ان پر عمل کر کے ایک اچھا معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ وہ مدنی صورت سورہ حجرات ہے۔ آج ہم اس کی پہلی آیت پر بات کریں گے، لیکن اس سے ماقبل یہ جانیے گا کہ یہ وفود والے سال میں نازل ہوئی، جس وقت مختلف ڈیلیگیشنز آ کر کے اسلام کو قبول کر رہے تھے۔ اب جس وقت مختلف خاندان اور قبیلوں کے لوگ آ رہے تھے، ان کا اخلاق، ان کا کلچر، ان کا تمدن اپنا اپنا تھا، روایات اپنی اپنی تھیں، تو ضرورت تھی کہ ان کو اسلام کے مطابق تعلیمات دی جاتی، اخلاقی، اعتقادی، روحانی۔ تو سورہ حجرات نے وہ تربیت کی۔ آج ہم اس کی پہلی آیت جانتے ہیں۔ ارشاد باری ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، آگے مت بڑھو اللہ اور اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ آپ پہلی آیت میں غور کریں تو 3 باتیں مسلمانوں کو مخاطب کر کے سکھائی گئی ہیں کہ مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تیسری بات، اپنا یقین پختہ رکھو کہ اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ خوب جاننے والا۔ اب یہ جو پہلی بات ہے، دراصل اس میں ادب سکھایا گیا، اس میں احترام سکھایا گیا کہ جس وقت تم مسلمان ہو گئے ہو تو اب سارے معاملات میں تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ مفسرین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ کتاب و سنت کے خلاف مت کہو۔ یہ مطلب ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا، کہ جو اپنی زندگی کے نجی معاملات ہوں، انفرادی معاملات ہوں، قومی معاملات ہوں، اجتماعی معاملات ہوں، ان سب میں جس وقت تم ڈیسیژن کرو، جس وقت تم فیصلہ کرو، تو اس وقت کتاب یعنی قرآن اور سنت کے خلاف مت فیصلہ کرو۔ تمہارے فیصلے کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ پھر دیگر مفسرین نے ان الفاظ کو سمجھانے کے لیے مختلف مثالیں بھی بیان کیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق کہ کچھ لوگوں نے عید الاضحیٰ والے دن رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ہی قربانی کر لی۔ ان سے کہا دوبارہ کرو۔ کیوں؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ جب ابھی حضور نے عید کی نماز ہی نہیں پڑھی، قربانی تم کیسے کر سکتے ہو؟ اور زجاج نے یہ کہا کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کے اوقات مقرر ہیں، اگر تم ٹائم سے پہلے کوئی کام کرو گے تو یہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے والی بات ہے۔ یعنی روزہ ہے، افطاری کا وقت مقرر ہے، اب غروب آفتاب سے پہلے ہی تم افطار کر دو گے تو کیا ہوگا؟ تم اللہ رسول سے آگے بڑھے ہو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، نماز ہے، اس کا ٹائم ابھی داخل نہیں ہوا، آپ نے پہلے ہی نماز پڑھ لی، تو یہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول سے آگے بڑھنا۔ تو سورہ حجرات تربیت کرتی ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ سورہ حجرات ہمیں سکھاتی ہے اللہ کا بھی ادب کرو، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ادب کرو، اور ادب کرتے ہوئے آگے مت بڑھو، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں سے آگے مت بڑھو۔ ایک مرتبہ میں نے کسی کو کوئی بات کہی
وہ کہنے لگا جی میرا تو دل یہ مانتا ہے کہ یوں کیا جائے. میں نے کہا میں تمہیں رسول اللہ علیہ السلام کی بات سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو جی فلاں یہ کر رہا ہے, میرا دل یہ مانتا ہے. تو ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کو, اپنی سوچوں کو, اپنے افکار کو اللہ اور اس کے رسول کے مطابق کرنا, کتاب و سنت کے خلاف نہ چلنا. دین کے اصولوں میں یہ ایک اصول ہے, دین کے قانون میں سے ایک قانون ہے, قرآن کی تعلیمات میں سے ایک لا ہے. کیا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ, اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس اصول کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اوتھینٹک اسلامک نالج کے لیے نور وحی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے, بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کریں. نور وحی کے فیس بک پیج, ٹک ٹاک اور انسٹاگرام کو بھی فالو اور لائک کیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے.